بیت کا اصل مقصد اور روحانی ترقی کا اصل مقصد ذکر ہے. تو مقصد ذکر ابھی سماعت فرمائیں. مقصد ذکر شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین عبد المدنی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں بجز رضائے الہی اور توجہ الی الذات المقدسہ کوئی چیز مقصود اصلی نہ ہونی چاہیے. ذکر کا مقصد ہم لوگ جو ذکر کرتے ہیں اس کا مقصد کسی کو دکھانا نہ ہو. میرے ذکر کی آواز سے، میری ضربوں سے اور میرے ذکر کے طریقوں سے جب دوسرے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بڑا متقی اور پرہیزگار ہے. ایسا ہرگز نہ. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت میرے سے راضی ہو جائے. جس کو ہم یاد کر رہے ہیں، جس کا ہم نام لے رہے ہیں، وہ راضی ہو جائے اور میری توجہ اور میرا قبلہ سوائے رب العزت کے کوئی نہ. بجز رضائے الہی اور توجہ الی الذات المقدسہ، ذات مقدسہ سے مراد اللہ رب العزت. اللہ رب العزت کی توجہ اور اس کی رضامندی کے خوشنودی کے علاوہ ذکر کا کوئی مقصد نہ ہونا چاہیے. یعنی بے چینی اور طلب اسی کی حدود رہنی چاہیے کہ ذکر میں کر رہا ہوں، بے چین رہنا چاہیے کہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا میرے ساتھ ہو جائے. مگر اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ دربار شاہی سے جو اس کے سوا ملے تو اس کو رد کر دیا جائے. اِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ فَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ، اللہ تعالیٰ نے تم کو صدقہ کیا ہے تو تم اس کے صدقے کو قبول کرو، بلکہ اس کو سر اور آنکھوں پر رکھیں. مگر اطمینان اور طلب اور بے چینی صرف مقصد اصلی کے لیے ہو. اس کے سوا جو ملے اس کو لیتے رہیں اور طلب مقصود اصلی میں سکون نہ ہو. یعنی ذکر کرنے سے جتنا اخلاص ہوگا، جتنی توجہ اللہ کی طرف ہوگی، اتنا ہی اللہ رب العزت کے نام لینے میں مٹھاس آئے گی، مزہ آئے گا. اور اس کے علاوہ طرح طرح کی کیفیات ذکر سے حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ بزرگان دین، اولیاء کرام اور علماء ربانی کے احوال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ ذکر کرتے تھے اور ابھی وہ کر رہے ہیں، ان کے ذکر کرنے کی چاشنی، حلاوت، مٹھاس اور اسی طرح الگ الگ خصوصیات اور کیفیات حاصل ہوتی ہیں. یہ سب اللہ کی طرف سے ذکر کے صدقے میں حاصل ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ذکر کا مقصد رضائے الہی، اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کی توجہ میری طرف ہو، اور دوسرا اس کے ذہن میں ذکر کے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں. مزہ آنا اور دل کا نرم ہونا، ذکر کرتے وقت بے اختیار آنکھوں سے آنسو کا جاری ہو جانا، اور اس کے علاوہ بہت سارے صفات حمیدہ اپنے دل کے اندر محسوس کرنا، یہ سب ذکر کی برکت سے ذہن میں آتے ہیں. ورنہ تو ذکر کا مقصد اصلی یہ ہونا چاہیے کہ میں جو اللہ کو یاد کر رہا ہوں، اللہ میرے سے ناراض ہے، اس ذکر کے بدلے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ذات مقدسہ گزشتہ ابھی جو پڑھا گیا اس تحریر میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس طرف بھی ہمیں توجہ دلا رہے ہیں کہ جب ذکر سے صفات، کیفیات اور اچھی کیفیتیں حاصل ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب ذکر کا مقصد ہمیں پورا حاصل ہو گیا ہے لہذا ذکر میں کوتاہی کرنے لگے. ایسا نہیں. وہ ذہن میں جو کیفیات حاصل ہوں گے وہ اپنی جگہ. ان اللہ تصدق علیکم، یہ کیفیات میں جو ہو رہا ہے
یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، فقبلوہ، اس کو قبول کر لیں۔ لیکن ذکر کرنے میں جو مقصد اصلی ہے اللہ کی رضا، اس کو تلاش کرنے میں بے چین رہنا چاہیے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں ذات مقدسہ بے مثل اور بے مثال ہے، اسی طرف دھیان متوجہ رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی ذات بے مثل ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی نہیں، کوئی چیز اس جیسی نہیں، اس کی شان ہے۔ اسی طرح لم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اللہ رب العزت، نہ کسی کے باپ ہے۔ ولم یولد، اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کی بیوی ہے اور نہ اس کا کوئی شریک حیات ہے، اس کا کوئی اس کا مقصد نہیں ہے، اس کی آن وہی مقصود انس و جان ہے۔ اس سے غافل ایک دم نہ ہونا چاہیے، یعنی ہمیشہ یہ توجہ اور یہ یاد ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت بالکل اکیلے ہیں۔ سورہ اخلاص کی جو تفسیر ہے وہ ذہن میں رکھ کر ذکر کرنا چاہیے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ذکر کی نعمت یہ یعنی اللہ کو یاد کرنے کی نعمت، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ جس کے حق میں خیر چاہتے ہیں اسی کو یہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔ اس توجہ قائمی کے ساتھ مرضیات حق کو ہمیشہ تلاش کرنا اور اس میں منہمک رہنا اعلیٰ ترین مقصد انسانی ہے۔ انسان کے جتنے بھی مقاصد ہیں، جتنے بھی اغراض ہیں، جتنے بھی خواہشات ہیں، جتنے بھی ضروریات ہیں، ان تمام ضروریات میں سے، خواہشات میں سے سب سے زیادہ اعلیٰ ترین فرما ہے۔ ایک طرف اعلیٰ اور دوسری طرف ترین، یعنی مبالغہ در مبالغہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مقصد اللہ کا ذکر انسانی ضروریات اور مقاصد میں سب سے زیادہ اعلیٰ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا اور اس کا ذکر کرنا ہے، جس کے لیے در حقیقت جناب سید الانام علیہ وعلی آلہ وصحبہ اکمل التحیۃ والسلام کے سنن و آداب کی زیادہ سے زیادہ پیروی کرنا اشد ضروری ہے۔ یعنی توفیق ذکر الہی کو، اللہ رب العزت کو یاد کرنا، اس کو ذکر کرنے کی توفیق، سعادت کب میسر ہوگی؟ ہر اہل غیرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میسر نہیں کروا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ کائنات کا خلاصہ سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان کی سنتوں کو اور ان کے طور طریقوں کو اپنی زندگی میں ڈھالے۔ ہر کام سنت کے مطابق اگر کوئی کرے، اپنا شب و روز سنتوں کے مطابق گزار دے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظر کرم ایسے شخص پر پڑتی ہے اور اس کو ذکر اللہ کی توفیق ملتی ہے۔ بزرگان دین کی احوال پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ہے اللہ کو یاد کرنا، یعنی اللہ کی یاد میں فنا ہو جانا، جس کو فنا فی اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی یاد میں فنا ہو جانا، یہ سب سے اعلیٰ ترین، یہ اونچا درجہ، پہلی سیڑھی اوپر سے اگر دیکھا جائے تو فنا فی اللہ یہ اعلیٰ مقام ہے، اور فنا فی رسول اس کے بعد والا مقام ہے، اور فنا فی شیخ یہ پہلی سیڑھی کا پہلا زینہ۔ جو شخص فنا فی شیخ ہوگا، یعنی اپنے شیخ میں فنا ہو جائے گا، تو تب جا کر اس کو فنا فی رسول کی دولت ملے، یعنی فنا فی شیخ کے بغیر
فنا فی رسول کی دولت نہیں ملے گی. فنا فی رسول کی دولت اسی وقت ملے گی جبکہ سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں. اور ہماری زندگی سنتوں کے مطابق اسی وقت بنے گی جبکہ ہم اپنے شیخ کے کامل متبع بنیں گے. اور جس کو فنا فی شیخ کی دولت ملے اس کو فنا فی رسول کی دولت ملے, اور جس کو فنا فی رسول کی دولت مل جائے تب جا کر اعلیٰ مقام فنا فی اللہ والی دولت ملے گی. اگر حضرت فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو, میری فرما برداری کرو. ارشاد گرامی ہے صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کا مطمع نظر یہی تھا کہ پوری طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کھڑے ہوئے تھے, قیام میں تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں. تو سارے صحابہ کرام بیٹھ گئے. ایک صحابی مسجد کے اندر تشریف لانے تھے, جیسے ہی ان کے کانوں میں پڑا کہ بیٹھ جاؤ تو ان کا ایک قدم مسجد کے اندرونی حصے میں تھا اور ایک قدم مسجد کے باہر کے حصے میں. جیسے ہی آواز کان میں پڑی کہ بیٹھ جاؤ تو وہ صحابی اسی جگہ اور چوکھٹ پر بیٹھ گئے اس حالت میں کہ ایک قدم اندر اور ایک قدم باہر. آپ علیہ السلام نے پوچھا ایسے کیوں بیٹھ گئے؟ ذرا حیت آپ توجہ آپ تصور کریں کہ کیا حیت ہوگی ایک قدم اندر اور ایک قدم باہر اور بالکل چوکھٹ پر بیٹھے. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے صحابی ایسے کیوں بیٹھ گئے؟ تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ, جب آپ کا حکم ہوا کہ بیٹھ جاؤ تب میرا پہلا قدم اندر اور ایک قدم دوسرا جو تھا وہ باہر تھا. میں نے سوچا کہ اگر دوسرا قدم اندر رکھوں تو کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے, اور پھر میں نے سوچا کہ پہلا قدم باہر رکھ لوں تو کہیں نبی پاک کی بغاوت نہ ہو جائے. اس لیے میں نے چاہا کہ جیسے میرے محبوب کا حکم ہو اسی کے مطابق عمل کر لوں. تو یہ ہے کامل اتباع. اللہ تبارک و تعالی ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ فاتبعوا, اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول اور میرے نبی کی کامل پیروی کرو جیسے صحابہ کرتے تھے. اب اذان ہوگی, اس سے پہلے عمل کر لیں. الحمدللہ یہاں علماء بھی